السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علماء کرام و مفتیان کرام کے بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جن کے نام لیوا فالوورز بھی آپ کہنا مشکل ہے کیونکہ فالو تو کرتے نہیں ہے کوئی، نام لیوا ان کو ماننے والے کہ ان کے راستے میں اللہ نے نجات رکھی ہے، آج بھی دنیا میں سب سے زیادہ ان کو ماننے والے لوگ بولو بھائی موجود ہیں۔ دنیا کا سب سے بڑا مذہب عیسائیت ہے۔ وہ کس کو مانتے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام۔ عیسیٰ علیہ السلام کی تو نہیں مانتے لیکن بہرحال ان کو مانتے ہیں کہ ان کی ماننی چاہیے، اتنا مانتے ہیں۔ وہ مانتے ہیں کہ نجات کس میں ہے؟ بھائی دنیا کا سب سے بڑا مذہب عیسائیت ہے نا، جرمن ہے، جرمنی میں عیسائی ملیں گے، امریکہ میں ملیں گے، لندن میں ملیں گے، پتہ نہیں کہاں کہاں، پوری دنیا میں، پاکستان میں، انڈیا میں، ہر جگہ۔ وہ الگ بات ہے کہ کچھ دنوں میں اسلام بن جائے گا دنیا کا سب سے بڑا مذہب انشاءاللہ، یہ تو رپورٹیں ہیں ان کی۔ اور اسلام کیوں بنے گا؟ دو وجہ سے۔ ایک تو یہ کہ ادھر سے بہت بڑا مال ادھر آ رہا ہے، یعنی ادھر کے لوگ کنورٹ ہو رہے ہیں کس میں؟ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا اسلام تلوار سے پھیلا ہے، تو آج تو مسلمان مغلوب ہیں، اب اسلام اتنی تیزی سے کیوں پھیل رہا ہے دنیا میں؟ سب سے زیادہ جو فالوورز ہیں دنیا میں وہ کس کے ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے، جو میرا اصل موضوع چل رہا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد سب سے زیادہ فالو کیا گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو۔ علماء نے پیغمبروں کے درجات بیان کیے ہیں، سب سے بڑا رتبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا۔ یہ چار پیغمبر اس ترتیب سے ہیں رتبے میں، مقام اور مرتبے میں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی شریعت دی گئی، اللہ نے کنیکشن قائم کیا بنی اسرائیل سے، کس کے ذریعے؟ موسیٰ کلیم اللہ کے ذریعے۔ اور اللہ حضرت موسیٰ کو کوہ طور پہ بلا کے خود کلام کرتے اور کہتے جاؤ اپنی قوم کو میری طرف سے یہ پیغام پہنچا دو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر فرشتہ وحی لے کر آتا اور کہتا کہ یہ پیغام عیسائیوں کو پہنچا دیں، کتابیں دی ان کو، انجیل دی اللہ نے، اور اللہ نے حکم دیا وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ، کہ انجیل والوں کو چاہیے کہ انجیل کے مطابق فیصلہ بھی کیا کریں، عمل بھی کریں اس پر۔ اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ، ہم نے تورات نازل کی موسیٰ علیہ السلام پر، جس میں ہم نے گائیڈنس دی تھی لوگوں کو، سیدھا راستہ بتایا تھا، جس میں نور تھا، روشنی تھی۔ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ، پیغمبر اس کے ذریعے فیصلہ کرتے، ان کے علماء اس کے ذریعے فیصلہ کرتے۔ تو یہ وہ دور تھا جب یہود اور نصارہ کا دین محفوظ تھا۔ اس وقت یہودی اور عیسائی داڑیاں بھی رکھا کرتے تھے، اور ان میں کوئی پروفیسر غامدی جیسے لوگ پیدا بولو بھائی نہیں ہوتے۔ آپ پرانے یہودی، پرانے عیسائی، بلکہ یہودی تو اب تک رکھ رہے ہیں، یہودیوں میں اب تک پروفیسر صاحب جیسے لوگ پیدا، اتنا لبرل ہونے کے باوجود بھی انہوں نے لبرل گیری کی انتہا نہیں کی ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ایک تو ہوتا ہے لبرل پنا، ایک ہوتا ہے لبرل گیری، یہ اس میں فرق کیا ہے وہ پھر کسی وقت انشاءاللہ بتائیں گے۔ وہ اتنے لبرل اب تک وہ بھی نہیں بنے ہیں، آج بھی داڑیاں رکھتے ہیں وہ۔ تو وہ ایک دور تھا کہ ان کی شریعت محفوظ تھی، وہ اس پر عمل کرتے تھے، کثرت، نکاح کی کثرت بھی تھی اس معاشرے میں، طلاق کا رائٹ صرف کس کو تھا؟ یہودیوں میں مرد کو، عیسائیوں میں بھی صرف کس کو تھا؟ مرد کو۔ خواتین کے حقوق کے نام پر عورت کو انہوں نے طلاق کا حق بولو بھائی نہیں دیا، جس کی وجہ سے ان کا فیملی سسٹم بھی کیا تھا؟ بولو نا کیا ہو گیا بھائی؟ محفوظ میں کیا جا رہا ہے آپ کو؟ فیملی سسٹم بھی کیا تھا؟ محفوظ۔ آہستہ آہستہ ان میں بھی فضول قسم کے پروفیسر پیدا ہونا بولو بھائی شروع۔
جو ایکچولی کر کے نا باتوں کو گھما کے. ایکچولی اس میں عیسائیوں کا تو بالکل ہی بیڑا غرق ہو گیا نا بیچاروں کا. انہوں نے اخلاقیات کو زور دیا. اخلاقیات, اخلاق 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 اتنا. میں نے ایک بیان کیا تھا نا, ایک خاتون کا فون آیا, انہوں نے کہا کہ بھائی وہ اخلاق پر میں نے بیان سنے, تو وہ یک طرفہ بیان سنے تھے نا انہوں نے, وہ غلط فہمی کا شکار ہو گئیں. یک طرفہ بیان سنے انہوں نے. تو اسلام میں ایک حدود ہیں, اخلاق کی بھی ایک حد ہے. اس حد تک بچہ 7 سال کا ہو جائے, محبت سے کہو, 10 سال میں بھی نماز نہیں پڑھے, پھر اخلاق نہیں ہے, پھر مارو, کٹائی لگاؤ اس کی. کیوں نہیں پڑھ رہا بھائی؟ تو مسلمان گھر میں پیدا ہوا ہے, تو صرف کھانے پینے کے لیے پیدا ہوا ہے یہاں پہ کیا؟ تیرے ابا کا کام صرف یہ ہے کہ تجھے انڈے پراٹھے کھلاتا رہے صبح سے شام, اور تیرے رب کا کام بھی یہ بس تجھے کھلاتا رہے, اس کی کوئی عبادت نہیں ہے. 10 سال میں بچے کے کیا لگیں گے؟ چترول لگیں گے. تو دین فطرت ہے, اعتدال کا راستہ بتایا اس نے, اعتدال کی راہ سکھائی اس نے. تو عیسائیوں نے اخلاق اخلاق تاکہ لوگ ہمارے دین کی طرف مائل ہوں کہ دیکھو کتنے اچھے اخلاق ہوتے ہیں کتنے. تو ایسا اخلاق سکھایا جو واہ واہ کرنے کے لیے تو بہت اچھے تھے. جب ممبر پہ خطیب بیٹھ کے وہ بات کرے گا تو لوگ کہیں گے واہ 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 واہ, مگر وہ پریکٹیکلی اس اخلاق کو فالو کرنا کسی کے بس میں نہیں تھا. وہ اخلاق کیا تھے؟ اگر کوئی تمہارے ایک مکہ مارے, ایک چانٹا مارے, تو دوسرا گال بھی آگے کر لو کہ بھائی کر لے یار. تو وہ نا ایکچولی کر کر کے جو ان کے جو پیغمبر کی اصل تعلیمات تھیں, جو اصل تورات اور انجیل کے احکام تھے, وہ آہستہ آہستہ مسخ ہونا شروع. ہر چیز کی لاجک کر کر کے بیڑا غرق کر دیا. وہاں بھی ایسا ہوتا تھا کہ جب دوسری شادی ہوتی تو پہلی بیوی کو تکلیف ہوتی. تو یہ چونکہ اخلاق کے خلاف تھا کہ آپ بیوی کو تکلیف دے رہے ہیں, وہ رو رہی ہے, اس کے موٹے موٹے آنسو دیکھ رہے ہیں. تو انہوں نے کہا, پادریوں نے کہا یار یہ بڑا خطرناک منظر ہوتا ہے جب دوسری شادی ہوتی ہے, بیوی کیا گزرتی ہے. تو اخلاق کا تقاضا یہ ہے کہ کتنی ہوں گی؟ ایک. اللہ کے دین میں اپنی عقل لگائی تو اس ایک کو تو فائدہ پہنچا دیا, اور ہزاروں لاکھوں لڑکیوں کا بیڑا, بولو بھائی, غرق. ان کو شادی کے لیے بندے, بولو نا, مل نہیں رہے. یہ پادریوں نے لکھا ہے, میں نے اپنی کتاب میں 100 سال پرانے پادریوں کی رپورٹیں پیش کی ہیں کہ ہم نے اپنی عورتوں کا بیڑا غرق کر دیا. وہ ملازمت کر رہی ہیں, وہ جاب کر رہی ہیں کفالت کے لیے, وہ زنا پہ مجبور ہو چکی ہیں, طلاق یافتہ. یہاں تک ایک پادری نے لکھا کہ کسی لڑکی کی منگنی ہو جاتی ہے ہمارے معاشرے میں, وہ خوشی سے انگوٹھیاں دکھاتی ہے کئی ہفتے کے, دیکھو میری منگنی ہو گئی ہے. ایسا بیچاری کو معاشرے میں بنا دیا. آج بھی مسلمان میں بھی یہی ہے, مسلمانوں میں بھی یہی ہے. بیٹی پیدا ہوتے ہی رشتوں کے لیے ٹینشن کہ بھئی اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے بھی رابطہ کیا, عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے بھی رابطہ کیا, مگر ان میں جو لبرل قسم کے لوگ تھے انہوں نے تحریف کرتے 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 یہودیت اور عیسائیت کا کیا کر دیا؟ بیڑا غرق. آج ہمیں پتہ ہی نہیں یہودیوں کا رمضان کب شروع ہوتا ہے, عیسائیوں کا رمضان کب ہوتا ہے, پتہ ہی نہیں ہے, کوئی ہلچل ہی نہیں ہے. تو وہ نہ تراویح ہے نہ ان کی کوئی تلاوت ہے, بس وہ تھوڑے بہت 2-4 معصومی رسومات رہ گئی ہیں. اللہ کا شکر ہے, اللہ نے اسلام کی حفاظت کا وعدہ کیا علماء کے ذریعے, کیونکہ نبی نے صحیح حدیث آتی ہے کہ العلماء ورثۃ الانبیاء, علماء انبیاء کے وارث ہیں. تو علماء کے ذریعے اللہ نے حفاظت کی. اہل حق علماء برے بھی ہوتے ہیں اچھے بھی ہوتے ہیں, تو ان کے ذریعے اللہ نے حفاظت کی, جس کا یہ نتیجہ ہے کہ آج مسلمانوں کا رمضان بھی محفوظ. آج میں فجر میں لوگوں کا رش دیکھا, بڑی طبیعت خوش ہوئی. میں نے کہا دیکھو 3-4 بجے اٹھنا, اس وقت سحری کرنا, اپنی نیند کو خراب کرنا, پھر عبادت کے لیے اس ٹائم پہ اتنا بڑا مجمع مسجد میں حاضر ہو, جبکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو 1400 سال گزر چکے ہیں. 1400 سال کے بعد بھی اتنا زندہ ہے اسلام. یہ اس دین کے برحق ہونے کی علامت ہے. جب بھی رمضان آتا ہے پوری دنیا میں پتہ چلتا ہے کہ رمضان آ رہا ہے, سارا پوری ترتیب چینج ہو جاتی ہے. تو الحمدللہ 1400 سال کے بعد بھی آج اسلام محفوظ ہے, یہود و نصارہ کا دین محفوظ نہیں ہے. تو یہ بھی اسلام کی حقانیت کی ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ یہ آخری نبی ہیں. اللہ نے کہا کہ اب اس میں آئیں گے لبرل لوگ بھی جو کوشش کریں گے ایکچولی کر کے, لیکن علماء اس کا دفاع کر کے صحیح اور حق اور باطل میں
امتیاز